بازو میں، وہ اجمیر شریف سر پہ پھول رکھ کر کیوں لے جاتے ہیں؟ غریب نواز کی چوکھٹ پکار پکار کر کہہ رہی ہے تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہ تجھے بس میں بازو میں جگہ نہیں دیتا اور میرے پاس پھول لا کے پیش کرتا ہے، تجھ میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ میں سچا مومن ہوں اور تو مومن ہونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کو غسل دیا گیا وصال کے بعد اور آپ کا کرتا اتارا گیا تو وہ کرتا کئی کلو کا ہو چکا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ اکبر مدینہ منورہ سے جو کرتا پہن کر چلے تھے اسی کرتے پر پوری زندگی گزار دی۔ جب وہ پھٹا کرتا تھا تو پیون لگا لیتے تھے، پھٹا کرتا تھا پیون لگا لیتے تھے، پھٹا کرتا تھا پیون لگا لیتے تھے، مسلسل پیون پر پیون کی وجہ سے کرتا تو ختم ہو گیا تھا، پیون ہی پیون تھے، پیون اتنی کثرت کے ساتھ لگائے گئے کہ وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا۔ لیکن مجھے بتاؤ اللہ اکبر، زرق برق لباس پہننے والوں کا کوئی عرس نہیں مناتا، لیکن وہ مرد درویش جس نے ایک لباس پر پوری زندگی گزار دی، جب رجب کا چاند طلوع ہوتا ہے کوئی پوسٹر نہیں چھپتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا، کوئی آواز دینے والا نہیں ہوتا، لیکن پورے ہندوستان سے نہیں صرف بلکہ پوری دنیا سے اس شاخ کے قافلے اجمیر معلیٰ روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا سبق ملا؟ جنہوں نے دنیا کے لیے زندگی گزاری ان کی قبروں کا نشان بھی مٹ گیا، جنہوں نے آخرت کی تیاری کی زندگی ختم ہونے کے بعد بھی قدرت ان کے ڈنکے بجاتی نظر آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان اولیاء اللہ، نعرہ حیدری۔ ان کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اس ولی کے نام پہ عرس کی بجائے اگر کسی کے باپ کے اصال ثواب کی محفل ہوتی تو کیا اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے، اتنی سرد رات میں لوگ بیٹھتے؟ یہ کیا ہے؟ گویا کہ ہمیں خاموش پیغام مل رہا ہے۔ غفلت برتنے والے انسان، دولت کے نشے میں ڈوب کر خدا کو بھولنے والے انسان، حسن کے نشے میں ڈوب کر غرور اور تکبر میں ڈوبنے والے انسان، یاد رکھو اگر تم آخرت کو فراموش کر دو گے، اگر تم آخرت کی تیاری نہیں کرو گے، اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ زندگی میں بھی لوگ ذلیل کریں گے، زندگی میں بھی لوگ رسوا کریں گے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج مسلمان کہہ رہے ہیں، سب مسلمان کہہ رہے ہیں مولانا ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ بستیوں سے اٹھنے والا دھواں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک ملک کی نہیں، کسی ایک ریاست کی نہیں، پوری دنیا کی بات، بستیوں سے اٹھنے والا دھواں، یتیم ہوتے ہوئے بچے، جوانی میں بیوہ ہونے والی خواتین، بے گور و کفن تڑپنے والی لاشیں۔ آج مسلمان کہتا ہے ہم در در کے بھکاری ہیں، ہم ذلیل کیے جا رہے ہیں، ہم رسوا کیے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج سے 50 سال پہلے بھی یہی حالات تھے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تک مسلمان دین پر عمل کرتا تھا، آخرت کی تیاری کرتا تھا، تب تک مسلمان ذلیل نہ تھا، رسوا نہ تھا، بلکہ ہم نے تو اللہ اکبر 50 سال پہلے کے حالات تو نہیں دیکھے، لیکن 15 سال پہلے تک دیکھا کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے تو غیر مسلم کھڑے ہو کے ٹرین کے پاس کہتا ہے ان کے آگے سے مت جانا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذلت کیوں ہے؟ جب آخرت کو فراموش کرو گے، جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے، اللہ اکبر، ذلت مقدر بن جائے گی، تباہی مقدر بن جائے گی۔ اللہ اکبر، آج ذہن یہ بن رہا ہے دین پر عمل کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، یہ باطل قوتوں کی سازش ہے۔ دین پہ عمل کرنے والا کبھی ذلیل ہوا تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے بتاؤں، ارے جو آج تم کو بسوں میں جگہ نہیں دیتے اپنے بازو میں، وہ اجمیر شریف سر پہ پھول رکھ کر کیوں لے جاتے ہیں؟ غریب نواز کی چوکھٹ پکار پکار کر کہہ رہی ہے تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہ تجھے بس میں بازو میں جگہ نہیں دیتا اور میرے پاس پھول لا
رہا ہے، اس لیے تو ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا، غفلت غفلت اور غفلت۔ آج ہم دنیا میں ڈوب گئے، سب سے زیادہ توجہ دنیا کی طرف، دنیا کی محبت کی طرف، آخرت کے لیے کیا؟ اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آخرت کے لیے کیا؟ سن لو، دنیا سے کتنا بھی کماؤ، کتنا بھی جماؤ، کچھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ مفسرین کہتے ہیں کیا لے جاؤ گے اپنے نصیب کا؟ قرآن کہتا ہے نصیب تم صرف اپنے نصیب کا لے جاؤ۔ نصیب کا کیا لے جاؤ گے؟ کفن۔ کفن کے سوا کوئی کچھ نہیں لے جائے گا دنیا سے۔ اور کفن بھی سوچو تو صحیح، کپڑے ہم خریدتے ہیں، 4-5 دکانیں ڈھونڈتے ہیں تو بھی ہمیں کپڑے پسند نہیں آتے۔ ہائے ہائے کیا مسلمان اے انسان، کتنا تو غافل ہوگا دنیا پہ ڈوب کر۔ جس کفن کو تو نے آخری مرتبہ پہننا ہے وہ کپڑا سلا ہوا بھی نہیں ہے، اس میں جیب بھی نہیں ہے، وہ تیری پسند کا بھی نہیں ہے، تو کس کے لیے جی رہا ہے؟ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے محنت کر رہے ہو مال کمانے کے لیے، 12-12 گھنٹے محنت کر رہے ہو مال کمانے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا مال نہ کماؤ، کماؤ بھی، جماؤ بھی، انجوائے بھی کرو، لیکن ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ مال کمانے کے لیے دلی تک جاتے ہو، مال کمانے کے لیے ممبئی تک جاتے ہو، مال کمانے کے لیے کلکتہ تک جاتے ہو، دبئی اور سعودی تک اپنا وطن چھوڑ کر جاتے ہو، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جو مال مر کے گھر میں چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے اتنا لمبا سفر، اور جو عمل قبر میں کفن میں ساتھ لے جانا ہے اس کے لیے گھر سے مسجد تک بھی نہیں جاتے، جو نہیں لے جانا ہے اس کے لیے اتنی محنت، اور جو لے جانا ہے ساتھ، میری بات نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا روانہ کر رہے ہو۔ غد کہتے ہیں عربی میں آنے والے کل کو۔ سوچئے تو صحیح قرآن کا اعجاز کیا ہے گفتگو کرنے کا۔ یہ نہیں کہا کہ قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا کہا کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، توجہ فرمائیں۔ غد کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، یہ کل کون سا ہے؟ آج جمعرات کا دن گزرا، کل جمعہ ہے، توجہ ہے آپ کی؟ نہ بولو بابا، نہ بولو، سن لو بابا، سن لو، خاموشی سے سنو، آپ بھی سنیں، بابا آپ بھی بیٹھ جائے، سب بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، بہت اچھے سے سب سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ سب پہ رحم کرے، توجہ فرمائیں۔ آج جمعرات کا دن گزرا، جمعرات کا سورج غروب ہوا، کل جمعہ ہے، صبح سورج نکلے گا، لیکن کل ہماری زندگی میں جمعہ آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جو یوم الغد ہے یعنی کل کا دن آئے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے، لوگ بیٹھے بیٹھے دنیا سے چلے جاتے ہیں، سوئے کے سوئے رہ جاتے ہیں، کھاتے کھاتے اٹیک آ جاتا ہے، غرض کہ کل کس نے دیکھا نہیں پتا، بلکہ کل کسی کی زندگی میں آتے ہی نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یوم الغد، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، اس کی تیاری کیا کی، کیا تیاری کی؟ کیونکہ کل کا دن آنا جتنا یقینی ہے تمہاری زندگی میں اس کی گارنٹی ہے یا نہیں ہے یہ تم جانو، لیکن قیامت کا دن ضرور آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ سب کے لیے آئے گا، اور وہ دن کیسا دن ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، پھر کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ کیا بھیج رہے ہو؟ آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ کوئی آخرت کی فکر ہے ہمارے پاس؟ میں ایک مختصر
آپ کے سامنے آخرت کے بارے میں ایک مطالعہ پیش کروں آپ کے سامنے. آج ہماری قوم بے باک ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، کہ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائی کیا دیکھیں گے اور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جبریل امین سارے فرشتوں کے ساتھ صف بصف اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں. سید الملائکہ جبریل امین تھر تھر کانپتے ہوں گے، اور ان میں بھی کلام کرنے کی، بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، نہیں بول پائیں گے. جبریل معصوم ہے، معصوموں کے سردار ہے. تھوڑی دیر رک کر ٹھہر کر ذرا غور کر لیجئے. میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. خدا را اپنے آپ پہ رحم کر لیجئے. اللہ کے بندوں، گانوں میں، غزلوں میں، فلموں میں رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، اگر ہم لوگ نیکی بھی کر لیں تو غور کریں کیا جبریل امین کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. بلکہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ جس نے ہر نبی کی زیارت کی کوئی ایسی ہستی بتا دے، تو میں بغیر کسی تکلف کے جبریل امین کا نام لے سکتا ہوں. ایسی ہستی جس نے ہر نبی کو دیکھا، حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت یوسف کو، حضرت موسیٰ کو، اور حضور علیہ السلام کو تو بار بار دیکھا. استاد زمن کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. میرے بھائی وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. جبریل امین کی شان یہ ہوگی وہ بھی کلام کرنے کی جرت نہیں کریں گے. اور ہمارے دوستوں اور بھائیوں کا کیا حال ہوگا؟ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے. ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی. کس قیامت کی بات ہو رہی ہے، کس آخرت کی فکر کی بات ہو رہی ہے؟ تھوڑا ٹھہریے، اپنے آپ پر سوچئے. بہت بڑے دھوکے میں ہو. شیطان نے افکار کو اغوا کر لیا ہے، شیطان نے ہماری فکر کو اغوا کر لیا ہے. کیا سوچتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، ذرا غور کرو. روایتوں میں آتا ہے ایک ماں کے پاس بیٹا پہنچے گا اور پہنچ کر کہے گا ماں مجھے ایک نیکی دے دے. تو ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتی. اللہ اکبر. اور اگر وہاں انبیاء کی شان دیکھنی ہے تو ایک روایت یہ بھی سن لے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سنا دو کہ جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو جائے، میرے دل میں اللہ کی خشیت زیادہ ہو جائے. حالانکہ فاروق اعظم کے دل میں خشیت ربانی کا عالم یہ تھا، اللہ کے خوف کا عالم یہ تھا. اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر رونے کا نشان پڑ گیا تھا. میرے بھائیوں، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے وہ آخرت کے لیے روتے ہیں. اور یہاں تو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا، ہمیں تو 5 کلمے بھی نہیں پتا، ہمیں تو نماز روزے کے فرائض اور واجبات بھی نہیں پتا. اور ہم یہ سوچ کر بیٹھے جلسے میں آگے ہمیں جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی. اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم میں کچھ بے باک لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں امین القادری کو دیکھو جنت ملے گی، فلاں کو دیکھو جنت ملے گی. بڑی معذرت کے ساتھ شاید ہم اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے بھائی، ہم جن کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ہیں کیا ان کے خاتمہ بالخیر ہونے کی بھی کوئی گارنٹی ہمارے پاس ہے؟ اللہ اکبر. جب نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پہ مر سکتا ہے، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی اللہ اکبر منافقت پہ مر سکتی ہے، ہم کون ہیں میرے بھائیوں؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، عید کے دن رو رہے تھے. کسی نے پوچھا یا غوث الثقلین آج تو عید کا دن ہے، رونے کا دن ہے. فرمایا بیٹا جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی دن میرے لیے عید کا دن ہوگا. اندازہ تو کریں قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، محبوب سبحانی، جسے قسمیں دے دے کے کھلایا پلایا جائے، جس کی شان یہ ہو سارے اقطابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. وہ ایمان پر خاتمے کے حوالے سے یوں رو رہے ہیں اور مزید فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ولیوں کے آستانے پہ جا کے دکان مکان سائزنگ کپڑے کاروبار مانگنے والوں
کیا کبھی ہم نے ایمان پر خاتمہ بھی مانگا ہے؟ ہائے ہائے سوچو تو صحیح، یہ سب کچھ مانگو، جو چھوڑ جانا ہے وہ مانگ رہے ہو، جو لے کے جانا ہے وہ کب مانگا بندیوں کے آستانے پر؟ غوث پاک سے لے کے غریب نواز تک، غریب نواز سے لے کے مخدوم پاک تک، مخدوم پاک سے لے کے سرکاران ماہرہ اور قلبی تک، پوچھو تو صحیح مانگتے کیا ہو وہاں آستانوں پہ جا کے، عرصوں میں جا کے مانگتے کیا؟ بلکہ اپنے علماء سے بھی کہتے ہو کاروبار کے لیے دعا کر، بالکل دعا، لیکن اللہ کے بندے ایمان پر خاتمے کی بھی تو دعا کر، ایمان پر ثابت قدمی کی بھی تو دعا کر۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، اس لیے کہ وقت زیادہ ہوا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اللہ اکبر، توجہ کرے، کعب احبار یہ تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ توریت انجیل کے عالم تھے۔ ان سے فاروق اعظم نے کہا کعب ذرا ایسی بات مجھے بتا کہ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو، مزید ہو۔ کعب احبار نے کہا امیر المومنین سن لے، شاید اسی پہ بات پوری ہو جائے، غور سے سن لے، توجہ کے ساتھ، آپ بہت اچھے سے سن لیں، اللہ آپ سب کو جزا دے، لیکن مزید غور سے غور کرنا۔ فاروق اعظم کو کعب نے کہا امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں، تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈالی جائے گی، اللہ، اور 70,000 لگامیں ڈال کر کے اس کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ غور کیجئے، پھر کہتے ہیں جب جہنم پہلی سانس لے گا، غور کیجئے، یہ کعب احبار کا روایت، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ روایت ہے، فاروق اعظم کے سامنے کعب احبار بیان کر رہے ہیں ان کی فرمائش پر، فرماتے ہیں جہنم جب پہلا سانس لے گا تو لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے، جب دوسرا سانس لے گا جہنم تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ اللہ، ابھی نمازی بے نمازی، عالم غیر عالم، نیک بد، ابھی کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ پورا محشر ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رات رات پر عبادت کرنے والے اس محشر کو یاد کر کے لرزہ برندام ہے۔ ارے کمال تو یہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ ام المومنین طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق جب آخرت کو یاد کرتی ہے تو اتنا روتی ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ جب دوپٹہ نچوڑا جاتا ہے تو آنسو ایسے ٹپکتے تھے جیسے دوپٹہ نچوڑنے میں جب دھو کے نچوڑا جاتا ہے کیسے پانی کیسے ٹپکتا ہے، ام المومنین کے آنسو ایسے ٹپکتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں جس کے بستر پہ پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کے آج تک کوئی ایسی عورت نہیں ہوئی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، وہ صرف ایک ہی خاتون ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر کی شہزادی بنت صدیق صدیقہ اما عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جن کے بارے میں اگر ہم محبت میں ڈوب کے کہیں تو یوں کہ بستر عائشہ رشک طور ہے، رشک طور، کیونکہ طور پر موسیٰ آتے ہیں اور بستر عائشہ پر جان موسیٰ محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں، اور طور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پہ اللہ کا قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیریل دیکھ کر جنت کا خواب دیکھنے والی میری بہن، بیوٹی پارلروں میں جا کر نامحرم کافروں سے چہرہ بنوانے والی میری بہن، تجھے حیا نہ آتی؟ تجھے حیا نہ؟ جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ مذہب بیوٹی پارلر تک جانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ بیوٹی پارلروں میں جا کر تم جنت کا خیال کر رہی ہو، کافروں سے ان کے زانووں پر ہاتھ رکھ کر کے شادی کے موسم میں مہندیاں لگوا رہی ہو، ذرا غور تو کرو، بے پردہ گھوم رہی ہو، اجنبی مردوں سے گفتگو کر رہی ہو، اجنبی مردوں سے بات چیت کر رہی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، موت کی تلوار ہم سب کے سروں پر لٹک رہی ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک
अटक रही है। मौत से कोई नहीं बच सकता। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे तो भी तुम्हें वहां मौत आकर के रहेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता। तुम किसी की भी बीवी हो, तुम किसी की भी बेटी हो, तुम किसी की भी बहन हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह की अजाब को हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा की अजाब को बर्दाश्त करने की हम में ताकत नहीं है। अगर मेरा अल्लाह पहाड़ों पर अपना अजाब नाजिल कर दे, पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे। ये नाजुक सा जिस्म, ये छोटा सा जिस्म, ये कमजोर सा जिस्म, मैं अपने जवानों को दावत फिक्र देता हूँ, खुदा के लिए जरा तवज्जो तो करें। जो जिस्म मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं करता, जो जिस्म मक्खी का चलना बर्दाश्त नहीं करता, जो जिस्म अल्लाह अकबर तेज आवाज बर्दाश्त नहीं करता, अचानक तेज आवाज आए हमारा कलेजा दहल जाता है। मेरे भाइयों जब आवाज तेज आती है, पटाखे की आवाज आती है, कलेजा दहल जाता है, हम बिचक जाते हैं। जरा सोचो तो सही, वो जहन्नम की आग की चिंगारे, वो जहन्नम के दहकते हुए अंगारे, हम उससे कैसे मुकाबला कर सकेंगे, उसको कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। खुदा के लिए रातों को अय्याशियों में गुजारने वालों, रातों को गुनाहों में गुजारने वालों, गाने सुनकर, फिल्में देखकर, हराम लुक़्मे खाकर, औरतों पर पाप की नजरें डालकर, अल्लाह अकबर, जराइम करके, ज़िना के अड्डों को आबाद करके, खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वालों, मेरा अल्लाह फरमा रहा है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। दूसरे मकाम पर फरमाया इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होने वाला है। मा लहू मिन दाफ़े, और जब वो अज़ाब देने का फैसला करेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकेगी। जरा गौर करो, सुन लो बस दिल के कानों से। ये काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन जब जहन्नम को लाया जाएगा क़यामत के दिन 70,000 लगामें उसके मुंह में डाली जाएगी। जहन्नम जब दूसरा सांस लेगा तो लोगों के हलक के अंदर उनके दिल अटक जाएंगे। जरा गौर तो करो, कभी सोचा, कभी गौर किया, अगर रोटी का टुकड़ा हलक में अटक जाता है, हमारी सांस नहीं निकलती, कितनी बेचैनी होती है, कितनी बेकरारी होती है। मेरे भाइयों उसे महशर कहते हैं, उसे क़यामत कहते हैं, जिसकी तैयारी करने का मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह कहता है तैयारी कर लो क़यामत की, क़यामत की तैयारी कर लो। वहां किसी का कोई खानदान, कोई कबीला, किसी की दादागिरी, बाबागिरी कुछ काम नहीं आएगा, किसी की कोई डिग्री काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ अमल अमल, ईमान ईमान अमल, ईमान अमल, ईमान अमल। कहा जाएगा अल्लाह क्या लाया, बता क्या लाया, अल्लाह के लिए क्या किया, क्या किया हमने, क्या किया बताओ। मोबाइल पर गेम खेलने वालों क्या तैयारी की, औरतों पे पाप की नजर डालने वालों क्या तैयारी, दौलत के नशे और घमंड में और गुरूर में डूबकर नमाजों को तर्क करने वालों क्या तैयारी की, मुझे बताओ क्या तैयारी की। काबे अहबार कहते सुन लो, कहते हलक में दिल अटकेंगे, क्या कैफियत होगी, क्या कैफियत। ये कोई कहानी तो नहीं, किसी मौलवी साहब की बात तो नहीं, किसी आम पीर साहब की बात तो नहीं। काबे अहबार आसमानी किताबों का खुलासा पेश कर रहे हैं। और अब उससे बड़ी बात, जब ये बात सुनी फारूक आजम ने, जिनको आका ने जन्नत की बशारत दी, वो उमर इब्ने खत्ताब, जिसका जिक्र तौरात में, इंजील में, कुरान में, जिसकी शान हुजूर बयान करें, जिसकी शान जिब्रील अलैहिस्सलाम बयान करें, यहाँ तक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने शान बयान की कि अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र लेकर के आऊं, यानी 1000 साल की उम्र, और फारूक आजम की फजीलत बयान करूं, 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर इब्ने खत्ताब की मनकबत और फजीलत खत्म नहीं हो सकती। जरा गौर तो फरमाए, वो फारूक आजम रोने लगे। हम तो अपनी कौम को अजाब की बात बताते, मेरी कौम के लड़के हंसते, जवान हंसते, मौलाना साहब लोग का काम ये नहीं भाई मरना है। जवान जवान चले गए, पहले दुनिया में दादा आए, फिर अब्बा आए, फिर पोता आया, फिर परपोता आया। आने में तरतीब है, बोलो जाने में भी तरतीब है। पहले दादा आए तो पहले दादा ही जाएंगे, नहीं नहीं, पहले दादा आए तरतीब आने में, जाने में तरतीब नहीं है। पहले पोता भी जा सकता है, पहले अब्बा भी जा सकते हैं। क्या तैयारी की है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फारूक आजम रो पड़े ये सुनकर कि हलक में दिल अटक जाएंगे। फिर काबे अहबार ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इसी पर बस नहीं होगा, बल्कि अमीरुल मोमिनीन जहन्नम तीसरी मर्तबा सांस लेगा। जब जहन्नम तीसरी मर्तबा सांस लेगा
گا۔ اب کعبے حبار کے جملے سنو، لرز جاؤ عرس میں آنے والوں، لرز جاؤ خدا کے لیے کچھ کر لو۔ کعبے حبار کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم تیسری مرتبہ سانس لے گا تو دنیا دیکھے گی ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر، اللہ کا خلیل اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دے گا، ان کی شان قیامت کے دن خلیل اللہ کی شان، معصوم ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، خود نبی، نبیوں کے باپ، مسجد نہیں بنائی صرف کعبہ بنایا، جانوروں کو قربان نہیں کیا صرف اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی محبت میں گردن پہ چھری رکھ دی، اللہ کا خلیل، اب نبیوں کا بابا، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سب اولاد ابراہیم میں پیدا ہوئے، اللہ اکبر، سارے نبیوں کا، اللہ اکبر، اکثر نبیوں کا بابا، اللہ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ کعبے احبار کہتے ہیں امیر المومنین خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ آج تو مجھے امان دے دے، بس میں اپنی امان چاہتا ہوں، باقی کچھ نہیں، تو نے مجھے خلیل بنایا تھا مولا، صرف مجھے امان دے دے۔ میرے بھائیوں ہم کیوں نہیں لرزتے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے۔ قرآن کہتا ہے دنیا کھیل ہے، یہ کھیل ہے، یہ کھیل ختم ہو، کھیل ختم ہونے کے لیے یہ کھیل ہے، ختم ہو جائے گا، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، کچھ نہیں ہے، قبروں کا نشان بھی مٹ جائے گا، ہڈیاں بھی پگھل جائے گی۔ آخرت کی تیاری نہ کرنے والوں، نماز کے لیے وقت نہ نکالنے والوں، اللہ رسول کو اپنے گناہوں سے اذیت پہنچانے والوں، غور سے سن لو، یہی جسم ہوگا قبر میں جس کو قبر کے کیڑے کھائیں۔ کیا تیاری کی؟ کیا تیاری کی؟ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں، کیا خدا کے سامنے بھی متقی بنے؟ لوگ دیکھ رہے ہو تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے کہ لوگوں کی نظر میں ذلیل نہ ہو جائے، اور اللہ دیکھ رہا ہو تو زنا بھی کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہو لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہو، اللہ دیکھ رہے عورتوں پہ بدنگاہی کرتے ہو، اللہ دیکھ رہے سود کے دھندے کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولنے کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں، گانے فیشن ہو گئے، فلمیں فیشن ہو گئی، اللہ کے خوف پہ رونے والی قوم اب فلمیں دیکھ کر رو رہی ہے، اللہ کی خشیت پہ رونے والی قوم اب سیریل دیکھ کر رو رہی ہے۔ تباہ نہ ہوں گے تو کیا، برباد نہ ہوں گے تو کیا ہوگی؟ اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے، قومیں یوں ہی برباد نہیں ہوتی، قومیں یوں ہی تباہ نہیں ہوتی۔ مسلمانوں جب تک ہم اللہ کے خوف سے روتے رہے، خدا نے آنکھوں میں اتنی چمک عطا کی تھی کہ کوئی مائی کا لال ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے گھور نہیں سکتا تھا۔ جب سے ہم نے زنا کی فلمیں دیکھنا شروع کیا، جب سے ہم نے فلمیں دیکھنا شروع کیا، جب سے میری قوم نے آنکھوں کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، آج مسلمان ذلیل ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ کروڑوں کی تعداد میں ہے پھر بھی بے اصل ہے، کوئی اثر نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ مائیں آج کوئی صلاح الدین ایوبی کو کیوں جنم نہیں دے پا رہی ہے؟ کیوں؟ صلاح الدین کو جنم دینے کے لیے کوئی متقی ماں چاہیے، کوئی پرہیزگار ماں چاہیے، ایسی ماں چاہیے جو بے وضو اپنے بچوں کو دودھ نہ پلاتی ہو۔ آج بہنیں سیریل دیکھ کے دودھ پلائے گی تو صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا؟ صلاح الدین نہیں پیدا ہوگا، غدار دین پیدا ہوگا، دین کا مذاق اڑانے والا پیدا ہوگا۔ یاد رکھنا دھتوروں کے پودوں پر کبھی پھول نہیں کھلا کرتے، ہمیشہ گلاب کے پودوں پر گلاب کھلتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے نیک ہوں، تم کب نیک بنو گے؟ حالات یہ کہ ہمیں کلمہ نہیں آتا، ہمارے یہاں ولی پیدا ہو، ہمارے یہاں قطب پیدا ہو، ہمارے ابدال پیدا ہو، نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقائق ہے، سن لیجئے۔ بات ہو رہی تھی آخرت کی۔ کعبے احبار کہتے ہیں امیر المومنین ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ صرف میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ ادھر خلیل اللہ یہ کہہ رہے ہوں گے، کعب کہتے ہیں امیر المومنین، ادھر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا تھا، تو مجھ سے باتیں کرتا تھا، تو مجھ سے گفتگو کرتا تھا۔ من جانب الطور الایمن وقرب
वक़र्रबनाहु नजिय्या, ए मूसा जरा तूर के दाईं तरफ आ ताकि तुझसे राज की बातें करूं, तुझसे सरगोशी करूं। कलीमुल्लाह कहेंगे मौला तू मुझे बुला बुला कर प्यार की बातें करता था। मौला उसी शान कलीमी जो तूने दी थी, उसी शान कलीमी का वास्ता आज तेरा कलीम तेरा मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए अमान चाहता है। मौला मुझे अमान अता कर दे। ये उनकी शान होगी मैदान महशर में, जहां के लिए हम सोच रहे होंगे जो होगा देखा जाएगा। जो क्या देखेंगे बड़ा बताओ भाइयों, क्या देखोगे? अल्लाह अकबर। काबे आबार कहते अमीरुल मोमिनीन। इतना ही नहीं, जब खलीलुल्लाह और कलीमुल्लाह की ये शान जाहिर होगी, उस वक्त कलेमतुल्लाह ईसा बिन बाप के कवारी बतूल मरियम से पैदा होने वाले पाक ईसा अलैहिस्सलाम अपने घुटने जमीन पे टेक के कहेंगे, ए अल्लाह आज ईसा अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता। ये महशर है, जिसको भूल गए। कुरान कह रहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। सुन लो, कलेमतुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं अपनी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मौला मुझे अब अमान दे दे, मुझे सिर्फ अमान मुझे दे दे। उस वक्त हज़रत फारूक आज़म बहुत रोए। तो काबे हबार ने बात कैसे मुकम्मल की उसको सुन ले। काबे हबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, सुनो सुनो अमीरुल मोमिनीन, जहन्नम को सुन लो, जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराख जितना खोला जाएगा। जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराख जितना मशरिक में खोला जाएगा। जितने लोग मगरिब में खड़े होंगे उनके सरों में भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलने लगेगा। अपोजिट समत का ये हाल होगा। तवज्जो करना, बात में अब एंड की तरफ ले जा रहा हूं, जरा गौर कीजिए। दाईं तरफ, चले मैं समझाने के लिए कह दूं, दाईं तरफ सीधे हाथ की तरफ बैल के नाक के एक सुराख जितना जहन्नम को खोला जाएगा, तो उल्टे हाथ की तरफ जितने लोग खड़े होंगे उनके सरों में भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलने लगता है। ये अपोजिट सिमत का हाल होगा। जिसको पूरा जहन्नम में डाला जाएगा उसका क्या हाल होगा बताओ। फिर काबे आबार कहती अमीरुल मोमिनीन बफर्ज़े मुहाल, अगर कोई 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर जाएगा क़यामत के दिन, जो कि मुमकिन ही नहीं, गैर नबी के बराबर अमल कर ही नहीं सकता। लेकिन अल्लाह अकबर, काबे आबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अगर कोई बफर्ज़े मुहाल 70 नबियों के बराबर भी क़यामत में अमल लेकर जाएगा तो वो अपने अमल को हकीर समझेगा, कम समझे। ये है महशर। क्या तैयारी की जवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह ने जिंदगी दी है, तैयारी कर लो। आज तौबा कर, अपने अल्लाह को मानो। सबको मनाना मुश्किल है, सबसे ज्यादा आसान अगर किसी को मनाना है तो रब को। बहुत जल्दी वो मान जाता है, बहुत जल्दी वो राजी हो जाता है। आज से पहले जो किया, हम में से कोई मासूम नहीं। और ये अल्लाह वालों को, उलमा को छोड़ के कहता हूं, तुम भी गुनहगार, मैं भी गुनहगार, बल्कि मैं तो कहता हूं तुम सबसे ज्यादा गुनहगार मैं हूं। हम लोग तो जलसे में सिर्फ इस लालच पे आ जाते हैं कि चलो चल के चीख पुकार करके अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचा देंगे, कोई एक भी अमल कर लेगा तो उसी के सदके मेरी बख्शिश हो जाएगी। सुभान अल्लाह। वरना हम इस काबिल नहीं कि आपको कुछ सुना सके। ये आपकी मोहब्बतें कि आप हमसे सुनते हैं। बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, गौर करना, तौबा कर लो। अपनी रातों में जो किया है तौबा कर लो। अल्लाह देख रहा है, सबको देख रहा है। तौबा करो, सच्ची तौबा करो। वो रहीम है, करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। उसको मना लो, उससे सुलह कर लो, उससे दूर मत जाओ, उसके गजब को चैलेंज मत करो, उसके गजब को दावत मत दो, उसकी बारगाह में झुक जाओ। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज को, सिर्फ 10 मिनट। 24 घंटे अल्लाह ने दिए हैं, 10 मिनट का टाइम एक नमाज को लगे तो 5 नमाजों के लिए सिर्फ 50 मिनट का टाइम लगता है। खुदा के लिए तैयारी कर लो। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज का मामला दुरुस्त होगा, सब मामला दुरुस्त होंगे। और अगर नमाज का मामला दुरुस्त नहीं हुआ फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो फिर फंस जाओगे। आओ मैं आपको बताऊं, तौबा करें। एक बात बताता हूं, फिर एक बात बताता हूं, बात खत्म करता हूं। तौबा करें, कितने भी पापी हो तौबा करो।
اللہ کیسے کیسے کو بخشتا ہے سن لو، نا امید مت ہونا، اس کا جلال اپنی جگہ برحق ہے، اس کا غضب اپنی جگہ برحق ہے، لیکن وہ محبت بھی بہت کرتا ہے۔ کوئی ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میرا اللہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایک روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں ایک حدیث کو پیش کروں اپنے الفاظ میں بطور مفہوم، سنو آپ کو پیار آئے گا۔ سب کی محبت کی قدر کی ہے، رب کی محبت کی بھی قدر کر کے دیکھو، سب سے دل کا رشتہ جوڑ کے دیکھا ہے، ایک بار میرے اللہ سے بھی اپنا رشتہ جوڑ کے دیکھو، سب کے قریب آ کے دیکھا ہے، ایک بار اللہ کے بھی قریب آ کے دیکھو، سب سے دوستی کر کے دیکھا ہے، ایک بار رب سے بھی دوستی کر کے دیکھو۔ ہاں اپنے مسائل ہم جیسے گنہگاروں کو کہنے کی بجائے اپنے مسائل اللہ کو کہنا سیکھو۔ یہ ہمارا مذہب یہودی اور نصرانیوں کا نہیں ہے کہ فادر کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے، راہب کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے، پوپ کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے، نہیں، ہمارے یہاں خدا کی بارگاہ میں کسی کی جو ہے وہ اللہ اکبر ضرورت نہیں ہے، بس تو پاک دل لے کے جا اور اس کے محبوب کا وسیلہ لے کر کے جا، پھر دیکھ تیری کیسی سنی جاتی ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک اپنی بات اس سے کہنا سیکھو، روزی نہیں ہے اس سے کہو نا، بچی کو رشتہ نہیں اس سے کہو نا، وہ محبت کرتا ہے، کروڑوں مائیں جتنا ایک بچے کو پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ کہنا سیکھو، کیسے کہیں؟ آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، رشتہ جوڑو اپنے اللہ سے۔ کیا ہم جیسے گنہگاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو بول رہے ہو، لیکن یاد رکھنا نیکوں کو دعا کے لیے کہنا چاہیے، میں منع نہیں، ہم جیسے گنہگاروں کو نہ کہا، اور اللہ گنہگاروں کی سنتا ہے، میری تو بہت سنتا ہے، اس لیے کہ میں ہوں بڑا گنہگار۔ روایتوں میں آیا بزرگوں نے کہا جب کوئی نیک کہتا ہے یا اللہ تو جواب آتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار کہتا ہے یا اللہ تو 3 مرتبہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرشتے کہتے ہیں نیک نے کہا تو 1 جواب اور پاپی نے کہا تو 3 جواب۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں، نیک لوگ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں نیکی ذہن میں رہتی ہے، لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو صرف میرے کرم پہ نظر کر کے پکارتا ہے، اس لیے اس کو 3 لبیک یا عبدی کہتے ہیں۔ اگر گنہگار ہو تو کیا ہوا؟ حضور کا وسیلہ دو، حضور کے وسیلے پہ بگڑیاں بنے گی۔ کیسے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑے بتاتا ہوں۔ نمبر 1 پہلا، جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اللہ سے رشتہ نہیں جڑے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسجد میں آنا نہیں چاہتے، ابھی جلسے میں آئے ہو ہزاروں کی تعداد میں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ آئے، لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جلسے میں بھیڑ دیکھ کے۔ کیوں؟ جب تک جلسے میں جیسے آتے ہو ویسے فجر میں مسجد میں نہیں آؤ گے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ یہ سیاسی جلسے نہیں ہے کہ سر دکھائے جائیں، یہ مذہبی جلسے، یہاں تو 5 بھی کافی ہے، یہاں تو 72 کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، کربلا والوں کے جذبے کے ساتھ 72 کی ضرورت۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا لباس جو ہے وہ آپ لباس اسلامی اختیار کیجیے، اسلامی لباس پہنے، جیسے حضرت نماز پڑھیں، اور اگر اسلامی لباس نہیں پہنتے یعنی یہ جو میں نے پہن رکھا ہے، آپ کسی لباس میں ہوں نماز پڑھیے، لباس کا بہانہ بنا کے نماز مت چھوڑیے، مت چھوڑیے، نماز پڑھیے۔ اگر آپ اتنے مصروف ہیں کہ نماز بالکل نہیں پڑھ سکتے چھوڑیے مت، کم سے کم فرض پڑھ لیجیے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجیے، بیٹھ کے بھی آپ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیجیے، لیکن پڑھیے، چھوڑیے مت نماز۔ ایک بات آپ کو علماء موجود ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ فاروق اعظم نے، عبداللہ ابن مسعود نے، مولا علی نے، ان بزرگوں نے بے نمازی پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ اللہ، یہ جو صحابہ میں نے جن کے نام لیے آپ سرور القلوب اور فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں حوالے موجود ہیں۔ حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، تعویل کرتے ہیں، ان فتاووں کی تعویل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں ایک بات کہوں، اگر ہماری تعویل کے مطابق فیصلہ نہ ہوا اور ان کے فتووں کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ اپنا ذرا بتاؤ۔ غوث پاک حنبلی ہے، غوث پاک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں، حنبلی مسلک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں۔ بھائیو قادری کس منہ سے ہیں؟ ہم قادری کس منہ سے ہیں؟ بہت میں برا آپ کو مت ماننا،
کپڑا پکڑنا ہمیں قادری اس وقت تک نہیں بنا سکتا جب تک آپ نے شریعت کو نہ پکڑا ہو. کیا بات ہے، واہ واہ ہم واہ. کسی کے بھی مرید بعد میں، پہلے شریعت کے مرید. جو شریعت کا مرید ہے وہی قادری ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی چشتی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی رضوی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی اشرفی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی نقشبندی ہے. جو شریعت کا مرید نہیں پھر وہ اپنے نفس کا مرید ہے، وہ غوث پاک کا مرید کبھی نہیں ہو سکتا. بتاؤ شریعت کہاں ہے؟ چہروں پہ شریعت نظر نہیں آتی، گھروں میں شریعت نظر نہیں آتی، دسترخوان پہ شریعت نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ ہمارے تو جلسوں میں بھی اب شریعت دھیرے دھیرے سے اٹھتی جا رہی ہے. جلسوں میں بھی شریعت نظر نہیں آ رہی. لوگ کیسے بھی آتے ہیں، کیسے ہی بیٹھتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بے وضو بیٹھا ہوا. یہ وہ جلسے ہیں جس میں لوگ باوضو آتے تھے، اور جب مقرر بولتا تھا تو کبھی کبھی لوگ محفل کے اندر حضور کا دیدار کرتے، کوئی غوث پاک کا دیدار کر رہا ہے، کوئی وارث پاک کا دیدار. یہ تو ہمارے جلسے تھے. آج بتاؤ کیا ہو گیا؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ساقی. لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں. اقبال نے کہا تھا نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بات اینڈ کو پہنچ رہی. دیکھو کوئی بھی مسئلہ آئے، علماء سے دعا کرو، اللہ والوں سے دعا کرو، لیکن خود بھی کرو. وجہ اللہ والوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے لیکن خود بھی کرو. کیونکہ میں میرا مسئلہ جتنا گڑ گڑا کر اللہ کے پاس رکھوں گا اتنا میرا مسئلہ حضرت صاحب نہیں رکھ پائے. حضرت صاحب اپنا مسئلہ جتنا گڑ گڑا کے رکھیں گے میں نہیں رکھ پاؤں گا. کیونکہ اپنی مصیبت میں جتنا میں جھج رہا ہوں اور جو میرے دل سے فریاد نکلے گی وہ الگ ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر. لیکن سنیو تمہیں کیا ہو گیا؟ رشتہ نہیں آ رہا ہے بیٹی کو، امیر القادری تعویذ دے. نقیب صاحب وظیفہ بتاؤ، بلکہ وظیفہ بھی نہیں پوچھتے. کوئی وظیفہ بتا دے تو بولے ابھی چلو دوسرے حضرت کے پاس تعویذ ہی لو. ہر کام تعویذ سے نہیں بنتے. مری معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا. تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، ہر جگہ تعویذ کام نہیں کرتا. اللہ ناراض ہوا ہے، رحمت روٹ گئی ہے، تعویذ کیا کام کرے گا؟ تعویذ جہاں کرتا ہے وہاں کرے گا. میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں. جب کوئی مصیبت آئے تو اچھی طرح وضو کرو. جب سب سو جائیں، پوری مخلوق سو جائے، دو وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو. دونوں میں قل اللہ پڑھو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو. کیسے مانگو؟ یقین سے. جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے پورے یقین سے مانگتا ہے، اس سے زیادہ یقین سے مجھے معاف کر. اور وہ معاف کرتا ہے. کرے گا کہ نہیں شک نہیں، یقین کرے گا معاف. اس کے محبوب کا وسیلہ دیا ہے، مجھے نہیں دیکھے گا، نام محبوب کے ساتھ بخش. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور پھر اپنے اللہ سے کہو میری بگڑی بنا. کوئی عربی میں بولنے کی، اگر عربی آئے تھی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں عربی تو آتی نہیں. اپنی مادری زبان میں بولو، اپنے اللہ تنہائی میں بولو دے مجھے تیرے محبوب کا صدقہ. جیسے آپ باتیں کرتے ہو اپنے دوستوں سے، ایسے اپنے اللہ سے کہو، مناجات کرو یقین کے ساتھ. کوئی سن رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے. میں سن نہیں پا رہا ہوں. فریاد اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے، جملہ یاد رکھنا، اپنی ذمہ داری پہ کرو. اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی رب ہے. رشتہ جوڑو. کہاں بھٹکتے ہو؟ کدھر بھٹکتے ہو؟ آؤ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. بات اینڈ کرتے، آخری بات چلو رکھ دیتا ہوں، بات ختم. کتنا پیار کرتا ہے. معافی. آج ہم سب سدھر جائیں، اللہ والے کے آستانے پہ توبہ کر کے جائیں. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا. اب نمازی بنیں گے، کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالنا. کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، یا تو فوراً شادی کر لیں گے، شادی نہیں ہو سکتی تو ختم کر لیں گے. کیوں؟ لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنا ہمارے مذہب نے نہیں دی، اجازت نہیں دی. اور ایک بات لڑکیوں کی آئیے تو عرض کروں، ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی غزل نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ میں کوئی مقرر ہوں. یہ میرے دل کا درد ہے، میرے دل کی آواز ہے. اور اگر کسی کے دل کے درد پر اہل رسول پورا ہنس سکتے تو ہنسے، مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں مجھے. لیکن یاد رکھنا آپ نے کسی مقرر کو نہیں، میں کوئی مقرر نہیں،
میرے بزرگوں نے مجھے کہا تو کوئی مقرر نہیں، تو نے تو صرف آؤ بکا کرنا ہے، دل کی فریاد رکھنا ہے اپنی قوم کے سامنے. اور مقرروں کے پاس علم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں. تجربہ ہوتا ہے، بولنے کا سلیقہ ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں. بارگاہ غوثیت کا فقیر بے نوا ہوں، دل کا درد لے کر آیا ہوں. محسوس کر سکتے ہو تو رسول پور والوں محسوس کرو. توجہ کرو، غور کی. ایک لڑکی کی سے لوگ دوستی کرتے، ناجائز تعلق، پھر اس سے زنا بھی کر لیتے، اس کو ہرے ہرے باغ دکھاتے، پھر اس کو چھوڑ دیتے، پھر وہ بدنام ہوتی ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کرتی، پھر وہ تڑپتی ہے. اور یاد رکھنا، زبان سے کی گئی بد دعا اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا کسی کے دل کی تڑپ برباد کرتا. اللہ آج 70% لڑکے لڑکیوں کو جھانسا دیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اس کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر کسی اور طرف. کچھ لوگ 3 بچے پیدا ہونے کے بعد سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دیتے. کیا دیا؟ مہر دے دیا، واپس عدت دے دیا، جہیز دے دیا، سب کچھ دیا. اس کا شباب بھی دے سکے گا، اس کا کمارا پن بھی دے سکے گا، اس کی جوانی بھی دے سکے گا. سن لو رسول پور قریب قرب و جوار سے آنے والوں، سن لو، اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے، اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا. طلاق دینے والا ظالم ہے. اور حدیث پاک سنو، غور سے سنو، حدیث پاک سنو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا. چڑیا کیا ہوتی ہے؟ چھٹاک بھر کی چڑیا. چڑیا کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ بازار میں 100-150 روپے میں چڑیا مل جاتی ہے. بہنیں اور بچیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہمارا مذہب بڑا مقدس ہے بیٹیوں. موبائل کے لالچ میں، بائک پہ گھومنے کی لالچ میں، پارک میں گھومنے کی لالچ میں، گفٹ اور تحفے کی لالچ میں اپنی آبرو ضائع مت کرنا. میری قوم کی بیٹیوں، تمہاری آبرو بہت قیمتی. ایمان کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ ایک عورت کے لیے اس کی آبرو ہے. ہمارے یہاں بیٹی جنت سے کم نہیں ہے. ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے. بے شک ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے. اگر وہ بیٹی کی شکل میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت ہے. جوان ہو جائے اور شوہر کے نکاح میں آ جائے، نیک عورت شوہر کے لیے جنت ہے. اور اگر وہ ماں بن جائے تو رسول اللہ کا فرمان، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے. میری قوم کی بیٹیوں، فلم اور سیریل دیکھ کر اب تو تم مسلمان تو مسلمان، منکرین اسلام کا بھی ہاتھ پکڑ رہی ہو فیشن کی وجہ سے. انا للہ و انا الیہ. میں جانتا ہوں سب ایسی نہیں ہے، وہ چند ہے جو دین نہیں جانتے، جنہیں مذہب نہیں پتا، جنہیں مسلک نہیں پتا. ہاں، لوگ کہتے ہیں بیٹیاں مرتد ہو رہی، مجھے یقین نہیں آتا. چند ہو رہی ہوگی، 2-4-6 لاکھوں میں نہیں ہو رہی. یہ بھی پروپیگنڈا ہے، نفسیاتی طور پہ ہمیں متاثر کرنے کی سازش ہے. ارے جن کے کہنے پر، میڈیا والوں کے کہنے پر حمید کے چاند کا یقین نہیں کرتے، جن کے کہنے پر حمید کے چاند کے آنے کا یقین نہیں کرتے، ان کے کہنے پہ بیٹیوں کے جانے کا یقین کیسے کرنا؟ بہت اچھی بات ہے. تو میڈیا کو سن کر کے ہم کیا بکنے لگے جلسوں میں؟ کوئی بیٹی ہماری مرتد نہیں ہو رہی. ہاں 4-6 کہیں ہوئی ہوگی تو ہوئی ہوگی، لیکن مرتد وہ بھی وہ ہوئی ہے جن کو دین نہیں پتا تھا. ورنہ جو فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، آج بھی وہ بھوکی رہ کر بھی اپنا ایمان بچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری. بلکہ ہمیں تو فخر ہے، اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں دنیا میں کسی کی ماں اتنی پارسا نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں پارسا ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ. رکھ دو بیٹا ایسے مت، بیٹھے رہو، سن لو. ایک اور نذرانہ دینا چاہتے ہو، ایک طریقہ بتاتا ہوں. نذرانہ منع نہیں کر رہا ہوں، دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں، عمل کرو گی؟ اگر بات اچھی لگے، نذرانہ دینے کو دل چاہے، ایک جیب سے نکالنا اور دوسری جیب میں ڈال لینا، اور فجر کی نماز میں اپنی محلے کی مسجد میں جا کے نماز باجماعت ادا کرنا، اور امام صاحب سے کہنا جلسے میں گیا تھا، یہ سید کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے. ارے واہ 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 واہ. یہاں لا کے مت دو. واہ واہ واہ. نذرانہ لینے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، دو، لیکن اس طرح میرے امام کے پاس پہنچے گا، مجھے زیادہ خوشی ہوگی. سبحان اللہ. ہمیں دینے والے تو الحمدللہ بہت ہیں، اپنی مسجد کے اماموں کو کون دیتا ہے؟
بڑی معذرت، بہت اچھی بات ہے، اس لیے اپنے اماموں کا خیال کرو۔ بات میں ختم کر رہا تھا، توجہ بہت اچھے سے سنیں، میں تو کب کا ختم کر دیتا سردی کے موسم کی وجہ سے، لیکن آپ لوگ اتنے اچھے سے سن رہے ہیں کہ ایک بات کہنے کو میرا دل چاہ رہا ہے، کہہ سکتا ہوں؟ بات کیا چل رہی تھی؟ چڑیا کی بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا اور کھیلتے کھیلتے وہ چڑیا مر گئی ہوگی تو قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، اے اللہ اس نے مجھے میری زندگی سے کھیل کے مجھے مار ڈالا تھا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے اس دن چڑیا کی فریاد بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی۔ کیسی؟ بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی چڑیا کی فریاد۔ اور جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا اور اس کو مار ڈالا ہوگا، اس چڑیا کی زندگی سے کھیلنے کی وجہ سے اگر وہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر کے آیا ہے تو وہ پہاڑوں جیسے اعمال بھی اس کے اللہ ضائع کر دے گا، اور ایک چڑیا کی فریاد کی بنیاد پر اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ اللہ، مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں، جو چڑیا کی زندگی سے کھیلے وہ جہنم میں جائے گا، جو عورتوں کی زندگی کو کھلونا بنا رہا ہے۔ آئے بتاؤ، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہم عیاشی کرنے نہیں آئے۔ بس بات اب اینڈ کی طرف جا رہی تھی، جو کہنا چاہ رہا تھا وہ کہہ لوں، اور بات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ ہر چیز کا اینڈ توبہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ متقی لوگ اور توبہ کرنے والے دونوں کے نامہ اعمال برابر برابر ہیں۔ متقی کا نامہ اعمال اس لیے پاک ہے گناہ سے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اور توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال میں گناہ اس لیے نہیں ہوتے کہ اس نے گناہ تو کیا تھا مگر توبہ کر لی تو اللہ نے سب مٹا دیا۔ اور اللہ کیسوں کو معاف کرتا ہے؟ ایک حدیث، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، سب دل کے کانوں سے بھائی بہنیں سب، لیکن توبہ کی شرط پہ، اسی شرط پہ سناؤں گا کہ توبہ کر کے جاؤ گے، کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب کوئی اٹھے گا تو نہیں، توبہ کی پوری داستان سن کے جائیں گے۔ فاروق اعظم اس کے راوی، بہت کم روایتیں فاروق اعظم سے، اس کے راوی فاروق اعظم۔ مفہوم پیش کر رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں۔ فاروق اعظم راوی کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے ملنے گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر حضور کی چوکھٹ پر ایک جوان پڑا ہوا ہے اور وہ سر پہ خاک ڈال رہا ہے، اپنے سر پہ خاک، رو رہا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے۔ میں نے پوچھا حضور کی چوکھٹ پہ سر پہ خاک ڈال رہا ہے تو؟ اس نے کہا ہاں، میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں حضور سے ملاقات کروں۔ اے عمر، اس لیے کہ حضور علیہ السلام اس وقت ظاہری طور پہ حیات تھے تو آپ امیر المومنین نہیں بنے تھے، تو اس جوان نے کہا اے عمر، خدا کے لیے ہمت نہیں ہو رہی آقا سے ملنے کی، ایک ملاقات حضور سے کرا دیں گے؟ آقا سے اجازت لے لو کہ حضور مجھے حاضری کی اجازت دے دیں۔ سرکار کی بارگاہ میں فاروق اعظم گئے، حضور ایک جوان ہے، دروازے میں پڑا رو رہا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے، بہت رو رہا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ کریم آقا رحمت للعالمین نے فرمایا بلا اس کو۔ وہ جوان آیا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اس کی آقا بندہ پرور غریب پرور میرے کریم آقا میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اس کی سرکار میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اپنا گناہ آپ کو بتا سکوں، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اپنا گناہ آپ کو بتا سکوں، کریم بس اتنا دعا کر کے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جوان مجھے بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ اس جوان نے پھر کہا میرے بندہ پرور کریم آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، بس حضور بہت بڑا ہے، میں کہہ نہیں سکتا، بہت بڑا ہے۔ کریم آقا نے کہا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ زمین سے بڑا ہے۔ تیرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے۔ تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے ہی بڑا ہے؟
کیا تیرا گناہ خدا کی رحمت سے ہی بڑا ہے؟ مسلمان تھا، لگا نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، اور نہ رحمت خدا سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن خدا کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا بتا کیا کیا تاکہ میں تیرے لیے دعا کروں۔ اس نے کہا آقا وہ کم نصیب ہوں کفن چور، لوگوں کا کفن چوری کرتا تھا۔ آقا اتنے مردوں کو ننگا کیا، کفن چوری کیا، کیونکہ اس دور میں ہاتھ سے کپڑا بنا جاتا تھا، کپڑے کی بڑی قلت تھی، آج کی طرح کپڑے اتنے عام نہیں تھے، لوگ کفن بھی چوری کرتے تھے۔ آج تو شاید کوئی کفن چوری نہیں کرتا ہوگا، یہ گناہ ابھی نہیں ہوگا دنیا میں، لیکن اس وقت وہ گناہ تھا۔ حضور میں کفن چور تھا، آقا مردے ننگے کرتا تھا۔ ایک دن حسب معمول ایک قبر میں کھودنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک لڑکی کی قبر تھی، بہت خوبصورت تھی وہ۔ میں نے اس کا کفن نکالا، رات کا سناٹا تھا، چاند کی چاندنی دودھیا روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ لڑکی جب کفن میں نکال چکا تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی اب کیا بیان تو نہیں کی جا سکتی۔ تو میں نے اس کے بدن کو دیکھا، شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں نے قبرستان میں مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ ایک مردہ لڑکی، حضور وہ لڑکی کھڑی ہو گئی، مجھے ایسا لگا وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے تباہ کرے، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے کیا کر دیا، میرے ساتھ کیا کیا۔ اور وہ اچانک غائب ہو گئی۔ میں بھاگا، میرے کانوں میں اس کی آواز آتی ہے، میں کھا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، میں اکیلا ہوتا ہوں تو اس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے آقا میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، قبرستان میں مردہ لڑکی کے ساتھ مجھ سے بدکاری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو جتنا ہمارے حضور اللہ سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا۔ جب اس نوجوان نے کہا مردہ لڑکے کے ساتھ زنا کیا، حضور پر اللہ کا خوف غالب آ گئی، حضور پر اللہ کی خشیت طاری ہو گئی، اور حضور نے نفرت کی وجہ سے نہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے کہا اے جوان تو نے کیا کیا، اے جوان تو نے کیا، جلدی جلدی تو دور نکل، جلدی دور ہٹ، مجھے ڈر لگ رہا ہے تیری وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے، آگ نہ برس پڑے، پتھر نہ برس پڑے، جلدی یہاں سے ہٹ۔ وہ جوان ہٹ گئے، جنگلوں میں چلا گیا، خاک ڈالتا، توبہ 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 توبہ، معافی معافی، دیوانہ کی طرح پھر رہا ہے، توبہ۔ 40 دن گزرے، ایک دن اس نے کہا مولا اگر میری معافی نہیں ہو سکتی، دیکھو اس کا انداز، میرے اللہ کا انعام، اگر میری معافی نہیں ہو سکتی، میں نے اتنا بڑا گناہ کر ہی لیا ہے کہ میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا، اگر واقعی میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا تو وہ عذاب بھیج کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا عذاب نہ دیا اور نہ میرے بعد کسی کو ایسا عذاب دینا، اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، بے شک تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے معاف کر دیا ہے تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ محبوب موجود ہے، ان کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، بلبل سدرہ زمین پر آئے، آقا کو سلام کیا، عرض کی یا رسول اللہ خدا آپ کو سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے کہ وہ کفن چور کا کیا حال ہے؟ سرکار نے کہا جبریل کتنا بڑا گناہ اس نے کیا۔ جبریل نے مسکرا کے کہا لیکن آپ کے صدقے اللہ نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اس نے اللہ، سچی توبہ کی، اللہ اللہ، آپ کے صدقے اللہ نے اسے بخش دیا۔ حضور کو حیرت ہوئی، تعجب، اللہ اکبر، اتنا بڑا پاپی بخشا گیا۔ اور پھر جبریل نے کہا حضور مزید خوشخبری سنیے، صرف وہی بخشا نہیں گیا، اگر بالفرض اس سے بڑا بھی کوئی پاپی ہوگا، گنہگار ہوگا، اس سے بڑا بھی کوئی جرم کرے گا اور آپ کے صدقے معافی مانگے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔
اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو ہمیں مرنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، تیاری کرو، نماز کی پابند نہ، علم دین سیکھو، درود شریف پڑھا کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو گے، مرنے کے بعد کیڑے کھانا تو دور کی بات، کفن بھی انشاءاللہ تمہارا میلا نہیں ہوگا، بے شک۔ تمہارے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکے گی جو کثرت سے درود پڑھے گا۔ پاک رہو، باوضو رہنا سیکھو، نماز کبھی مت چھوڑو۔ بولو اس پورے عرس کی تقریب میں کتنے لوگ سچے دل سے اللہ کو گواہ بنا کر آج سچی توبہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، میں آپ کو توبہ کراتا ہوں، ہم سب توبہ کریں، پڑھیں استغفر اللہ، استغفر ایسے اللہ۔ نہیں، دونوں ہاتھ دیکھیے، ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں،